باقی انشاءاللہ جلد پاکستان کے لیے اکبر الہ آبادی نے ایک کہا اچھا تھا فیصلہ سامنے شیخ اپنی رگ کو کیا کریں، شیخ اپنی رگ کو کیا کریں، ریشے کو کیا کریں، مذہب کے جھگڑے چھوڑیں تو پیشے کو کیا کریں۔ جن کا تذکرہ ہے اور جس حوالے سے ہے ان کا پیشہ جوتم پیزار ہرگز نہیں ہے، یعنی لڑائی جھگڑا یا مار کٹاول ہرگز نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی اسمبلی میں انہوں نے مچھلی بازار تو نہیں کھولا۔ مچھلی بازار وہ ہوتا ہے جہاں بہت شور و شغف ہوتا ہے، بہت شور ہنگامہ ہوتا ہے، کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی ہے، اور عموماً جو خبریں بنائی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، اس میں یہی کہا جاتا ہے کہ اسمبلی کو مچھلی بازار بنا دیا۔ لیکن یہاں اسمبلی کو اکھاڑا سے بھی آگے کا کچھ بنا دیا۔ کیا ہوا اور کہاں ہوا؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جب اپنی زبان کا ڈنڈا گھما رہے تھے، یعنی خوب جھوٹ بولے چلے جا رہے تھے اور ان کے جھوٹ پہ کوئی یقین کرنے کو تیار ہی نہیں ہوا، تو ان کی جھوٹی کہانی کیا تھی؟ ان کی جھوٹی کہانی تھی اسمبلی سے خطاب، اور یہ دوسری جھوٹی کہانی تھی۔ ایک جب وہ لاپتہ ہوئے تھے تو انہوں نے ایک کہانی سنائی تھی، اب انہوں نے دوسری کہانی سنائی، اور یہ کہانی ان کی اسمبلی سے خطاب کہلائی۔ بلکہ یہ نہ کہانی تھی نہ اسمبلی سے خطاب تھا، بلکہ ایک ڈرامہ تھا، یا ون مین شو کہہ سکتے ہیں بالکل اس کو۔ آپ جتنی طریقے ڈراموں کے، کہانیوں کے، داستانوں کے جانتے ہیں، اتنے نام ان کو، علی امین گنڈاپور کے اس بیان بازی کو دے سکتے ہیں۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ لوگ بارش میں بھیگتے ہیں۔ آپ نے کئی فلمیں دیکھی ہوں گی، کئی گانے دیکھے ہوں گے جو برسات میں فلمائے گئے ہیں۔ بارش ہو رہی ہے، ہیرو ہیروئن گھوم پھر کے ناچ گا کے اچھل کود کے گانے گا رہے ہیں، لیکن یہاں جناب ایک انوکھی بات ہوئی ہے۔ عام لوگ بھی بارش جب ہوتی ہے تو اس میں بھیگتے ہیں۔ ارے دور کہاں جائیں، ڈی چوک کی مثال لے لیں، ڈی چوک پہ بارش ہوتی رہی، لوگ اس میں بھیگتے رہے۔ کوئی ہے ایسا جس نے کہا ہو کہ میں بارش میں سویا، میں بارش میں لیٹا؟ لیکن جناب علی امین گنڈاپور بارش میں گھنٹوں لیٹے رہے۔ جی ہاں، انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ بات کی ہے کہ وہ بارش میں لیٹے رہے۔ اگر کسی ہیروئن کے کسی گانے کی فلم بندی ہوتی ہے تو اس میں بھی مستقل نہیں لیٹی رہتی، وہ قلہ بازی کھاتی جاتی ہے، کھڑی ہوتی ہے، اچھلتی ہے، کودتی ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے ہیروز کے ساتھ۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ کوئی بارش میں لیٹا رہا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سا عمل تھا کہ کھانے سے پہلے بارش میں لیٹے تھے یہ، یا کھانے کے بعد، اور کون سا یہ ان کا ٹونا یا ٹوٹکا تھا کہ بارش میں گھنٹوں لیٹے رہنا۔ اور پھر افغانی پلاؤ کا تذکرہ بھی آیا ہے یہاں۔ جی ہاں، انہوں نے افغانی کھانے کھائے، اور ادھر ڈی چوک پر کارکن کئی دن سے آنسو گیس کے شیل کھا رہے ہیں، اور یہ کیا کھاتے رہے؟ افغانی پلاؤ کے مزے لیتے رہے۔ جی ہاں، ان کی اس کہانی یعنی اس خطاب کے بعد خیبر پختونخوا اسمبلی میں دنگا فساد شروع ہو گیا۔ جی ہاں، یا دھینگا مشتی کہہ لیں۔ حالانکہ پلاؤ یہ کھا کے آئے تھے اور مستی ان کو چڑھ گئی۔ تھپڑ، مکے، گھوسے، لاتیں، فلائنگ کک سے ایک دوسرے کی تواضع کی گئی۔ پھر وہی بات کہ افغانی پلاؤ تو یہ کھا کے آئے تھے اور مستی ان سب کو چڑھ گئی۔ خوب اچھل کر لات برسائے گئے اور مکے کھائے گئے۔ جی ہاں جناب، مکوں کی خوب برسات ہوئی۔ اہم نکتہ کیا ہے یہاں؟ برسات چاہے پانی کی بوندوں کی ہو یا لاتوں، مکوں، گھوسوں کی۔ حالانکہ اسپیکر نے سارے لڑاکے مرغے کو اسمبلی سے باہر نکال دیا۔ 10 منٹ کا وقفہ دیا گیا مگر کوئی ٹھنڈا نہ ہو پایا۔ یہ لڑاکا مرغے پر تولتے رہے ایک دوسرے کو چونچ مارنے کے لیے، بلکہ بات تو یہاں چونچ سے آگے بڑھ کے فلائنگ کک تک آ گئی تھی، لہٰذا اجلاس ملتوی کر دیا گیا۔ سیکورٹی نے سب کی جامع تلاشی لی۔ مکے برسانے والوں میں سے 3 افراد کو اریسٹ کیا گیا، اور تلخ کلامی، لات، مکے، فلائنگ کک کا مظاہرہ اسمبلی میں ہوا۔ اور یہ ہوا کیوں؟ اصل میں بات ہاتھا پائی سے شروع ہوئی تھی اور گتم گتا ہونے تک جا پہنچی۔ اپوزیشن اراکین نے بات کرنے کے لیے وقت مانگا تھا، جس پر پہلے تو میں ہوئی، یعنی تلخ کلامی ہوئی، پھر زبان درازی ہوئی، یعنی بات کرنے کا موقع نہ ملا، تو لاتوں کے بھوت
बातों से नहीं मानते कि मिस्दाक मामला फ्लाइंग किक तक जा पहुंचा। कुछ गालियां देते रहे और उनके मुखालिफ जो थे वो क्यों चुप रहते, वो अपनी मूंछों को ताव देते हुए धमकियां देते रहे और फिर इनके हामियों ने आस्तीनें चढ़ाई और फिर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। दुनिया ने ये तमाशा देखा। दोनों तरफ के लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा के भी, और वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ बताया जा रहा है, और दूसरे हिज़्ब मुखालिफ थे और इन्होंने ये वहाँ पर जंग व जदल किया। इजलास तो हो गया है मुलतवी, लेकिन दुनिया ने इनकी रेसलिंग फ्री में देख ली और हमने फ्री में बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज इनकी मुक्केबाजी के लिए आपको सुना दिए। तो ये सब हुआ है खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो मिसिंग थे, लापता थे और 2 दिन तक लापता रहे अली अमीन गंडापुर की वजह से। और ये जब मंजर आम पर आए लापता होने के बाद तो सीधे असम्बली पहुँचे और लगे कहानियाँ सुनाने। कहानी तो उनकी अभी तक जारी है, लेकिन हमें इस कहानी पर यकीन नहीं आया। क्या आपको यकीन आ गया है इस तरह की कहानी पर? दोस्तों, झूठ झूठ होता है और सच की खुशबू होती है। सच जब बोला जाए तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। आपके आवाज़ में और लहजे में सच्चाई की रमक शामिल होती है, सच्चाई की खुशबू शामिल होती है और फिर लोग पूछते हैं। वहाँ कोई एक पूछने वाला नहीं है उनसे, कई लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि बताओ उस रात तुम कहाँ थे जब हम बारिश में भीग रहे थे। देख लीजिए, वीडियोस हैं आपके अरकान की, आपके रहनुमाओं की, आपके वकला की। वो लड़की जो बारिश में बैठी भीग रही थी, अफसाने नहीं लिखवा रही थी, वो खड़ी हुई थी शेल खा के। शेल खाने के बाद वो बारिश में भीगती रही। अगर आसमान ओले बरसाता तो भी ये लोग वहाँ पे मौजूद होते। ये अपना मकसद लेके गए हैं, ये अपना मतलब लेके नहीं गए हैं। ये मतलबी लोग नहीं हैं, ये कारकुन हैं। इन्हीं कारकुनों में से रहनुमा तलाश कीजिए कि अच्छे रहनुमा की बहुत ज़रूरत है। अच्छे कारकुन बहुत हैं आपके पास। मैं हूँ फरजाना रोई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर खड़े हैं। इमरान खान का हुक्म था कप्तान की कॉल के ऊपर, हमने उसके हुक्म के ऊपर तकमील कर